ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ کامریڈ جواد، آپ اپنا سوال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ کامریڈ۔ میرا سوال سر جانداد نے کہا کہ یہ سوال کے دو رخ تھے، تو میرے سوال کے بھی دو رخ ہیں کہ سوشلسٹ انقلاب والے ملکوں میں غربت، انقلاب سے پہلے اور بعد میں غربت کی کیا شکل تھی، موجود تھی، یا کیا آپ ایسی مثال سے واضح کر سکتے ہیں کہ ان ملکوں نے انقلاب کے بعد کیا لاہ عمل اختیار کیے جن کی وجہ سے غربت وہاں پہ کم ہوئی یا مطلب مکمل طور پہ ختم ہو گئی؟ صحیح۔ دیکھیں، انقلاب کے بعد لینن کا فوری نعرہ یہ تھا کہ بجلی پہنچاؤ ہر جگہ پر۔ بجلی پہنچائی مانی انقلاب پہنچایا، کیونکہ بجلی پہنچنے کے نتیجے میں وہاں پر آپ زراعت کو اور پیداواری عمل کو میکینیکل طرف لے جا سکتے ہیں، مشین کی طرف لے جا سکتے ہیں، تاکہ انسان کا جسمانی محنت کا عمل کم ہو، تاکہ اس کا ذہنی کام جو ہے وہ بڑھے اور اسے ٹائم بچے تاکہ وہ مزید تخلیقی کام کر سکے۔ تو پہلا کام یہ کیا لینن نے کہ ذرائع پیداوار کو ریاستی تحویل میں لیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہاں پر جسمانی محنت کو کم کر کے ذہنی محنت کی طرف عمل کو تیزی سے بڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ریاست کی طرف سے قدر اکٹھا ہو رہا تھا، قدر زائد، مثال کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو زار کے زمانے میں اگر اس کو پاکستان کی طرح تنخواہ مل رہی تھی 12,000 یا 15,000، تو وہاں پر انہوں نے اس وقت کی ویجز کا تعین اس طرح کیا کہ جس طرح اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو مثال کے طور پر ان کے وہ 50,000 ملنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے قدر پیدا کیا 80,000 کا، تو جو اوپر والا 30,000 بچا وہ انہوں نے اس کو واپس لوٹانے کے لیے ان کے گھر کا بندوبست کیا، اس کے تعلیم کا بندوبست کیا، اس کے علاج کا بندوبست کیا، اور بچے ان کے جو اسکول جاتے ہیں وہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے اس خوراک کا بھی انتظام کیا، اور مزید یہ کہ آبادی کے بڑھوتری کے تناسب سے مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کی۔ اس کے نتیجے میں روس میں پہلے غربت کم ہونا شروع ہوئی، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں کامریڈ لینن نے، کامریڈ اسٹالن نے کہا کہ اب ہمارے ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جس میں کوئی بندہ وہاں پر غریب نہیں رہا۔ تو پہلے انہوں نے عمل کیا انقلاب کے فوری بعد کہ لوگوں کو ذہنی غربت سے نکالا، دوسرا ذرائع پیداوار کی ترقی کی، ذرائع پیداوار کو ریاستی تحویل میں لیا، اور تیسرا کام یہ کیا کہ چوتھا کام کہ ان کی اجرتیں وہ بڑھائی گئیں جس میں ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، اور پھر جو ان کے اضافی قدر پیدا ہو رہی تھی وہ ریاست نے اس کو واپس لوٹانا شروع کی مختلف سہولیات کی اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اس کے نتیجے میں سوشلسٹ ممالک نے اس ماڈل کو مختلف ممالک میں اپنایا۔ چین کتنا پسماندہ تھا، چین تو شاید رشین فیڈریشن کی جو سینٹرل ایشیا اور جو چچنیا اور داغستان اور اس طرح کے علاقے ہیں ان جتنا پسماندہ تھا، وہاں بھی انقلاب کے بعد انہوں نے ان ذرائع پیداوار کو ریاستی ملکیت میں لیا اور لوگوں کی ذہنی غربت کو دور کیا، کیونکہ انقلاب کے نتیجے میں، انقلاب جب آتا ہے تو سماج کا ایک حصہ منظم ہو کر حکمران طبقہ جو ریاست پر اور ذرائع پیداوار قابض ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب عوام میں شعور آ جاتا ہے تو عوام کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور چین میں جو چانگ کائی شیک کی فوج تھی، اس کا سپاہی جو تھا اس کا باپ تو ماؤ زیدنگ کے ساتھ مل گیا، اس کا چچا تو ماؤ زیدنگ کی فوج کا حصہ بن گیا۔ تو اس وجہ سے جب ان کی طاقت آگے بڑھنے لگی تو وہ فوج کا سپاہی بھی وہاں چانگ کائی شیک کی فوج چھوڑ کر کامریڈ ماؤ زیدنگ کی فوج کا حصہ بنا۔ اسی طرح رشیا میں ہوا کہ جب وہ حصہ جو فوج کے ساتھ سپاہی یا نچلے کیڈر کے لوگ تھے، جب روسی انقلاب پک کر عمل میں آنے لگا اور باہر نکلا
تو وہ کیونکہ ان کے سپاہی جو ہے وہ تو عام مزدور اور کسان کی اولاد تھے، تو وہ نکلے، ان انقلابی قوتوں کا حصہ بنا، اور انقلابی قوتیں جس اسپیڈ سے جا رہی تھی اس سے چھلانگ مار کر انقلاب کو جلدی مکمل کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو یہ انہوں نے عمل کیا کہ ذہنی غربت سے بھی نکالا اور پھر سماجی اور معاشی غربت سے بھی ان کو نکالا۔